الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو میراث میں لے لو، اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے یا اذیت دے کر ان کو دیے ہوئے مہر سے کچھ حصہ واپس لینے کی کوشش کرو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو بے شک تم پہلی بیوی کو ڈھیروں ڈھیر مال دے بھی چکے ہو، یاد رکھنا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ اب کیا تم اس پر بہتان لگا کر یا کوئی صریح ظلم کر کے دیا ہوا مال واپس لوگے؟ آخر تم اس سے کس جواز سے واپس لوگے؟ کیونکہ تم تو ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ سورہ النساء ہے ناظرین کرام، اور سورہ النساء میں جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی عفت، عصمت، عزت اور عظمت کو محفوظ ترین بنانے کے لیے اپنے قوانین ترجیحی بنیادوں پر نازل کیے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت نہ ماں، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بیوی کے رشتوں کے جو تقدس تھے ان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ پامال کیا جاتا تھا۔ عورت کو کھلونے کی طرح سمجھا جاتا تھا، کبھی عورت کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، کبھی عورت کو ناپاک خیال کیا جاتا تھا۔ ایسے جہالت پر مبنی تصورات ناظرین کرام عورت کے بارے میں تھے کہ تاریخ ان کی گواہ ہے کہ کس طرح عورت ظلم اٹھاتی تھی اور دوسروں کے مظالم اور مصائب کا نشانہ بنتی تھی۔ جب کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا تو اس وقت عورت پر خاص طور پر ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی اس کو اپنی میراث میں لے لیتا تھا۔ اگر شوہر مر گیا تو اس کے جو وارث ہوتے تھے کبھی وہ اس سے نکاح کر لیتے تھے، اگر وہ نہیں کرتے تھے تو کسی دوسرے سے کروا دیتے تھے، اور اگر رغبت نہ ہوتی تھی، وہ پسند نہ آتی تھی تو پھر اس کو قید کر لیتے تھے۔ اور اس حالت میں ناظرین کرام پھر عورت مجبور ہو جاتی تھی کہ کچھ دے دلا کر رہائی لے لے، جس کو ہم آج اپنی زبان میں خلا بھی کہتے ہیں۔ وہ خود خلا لیتی تھی، لیکن خلا تو خاوند سے لیا جاتا ہے، لیکن یہ مظالم عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آج کے سبق میں ایک یہ بھی تلقین کی گئی ہے ترجیحی بنیادوں پر کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہ ہو تو پھر بھی نباہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اسی میں خیر کے پہلو رکھے ہوں، لہٰذا نباہ کرو، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، یہ آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارے اسباق ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے
آج جو مہمان شخصیات ہیں ناظرین کرام، میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے مفتی صدائے قرآن جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، اور حدیث میں، فقہ میں، فینانس میں ماشاءاللہ اور قرآنیات میں اللہ رب العزت نے آپ کو دسترس عطا کی ہے۔ ہمارے پروگرام کا ناظرین کرام مستقل حصہ ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف وبرکاتہ۔ الحال؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جید عالم دین مفتی جناب ڈاکٹر رحمت دین، ماشاءاللہ نوجوانی میں اللہ رب العزت نے ان کو عزت عطا کی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، استاذ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، میں نے مقدمہ آج کے سبق کا آپ کے سامنے رکھا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو پہلو آج کے سبق میں ہیں، میں سب سے پہلے ایک درمیان سے موضوع اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ وہ آج ہمارا برننگ ایشو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے ثبوت مل جاتے ہیں، معاشرے اس کی گواہی دیتے ہیں، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ طلاق ریٹ بہت بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ پہلے بہت ریئر ہوا کرتا تھا طلاق تک معاملہ پہنچنا، لیکن اب تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی ایک بیٹے بیٹی کی، اور ہفتے بعد سنا کہ ان کو طلاق ہو گئی، یا 2 دن بعد ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ بندھن اتنا مضبوط ہے کہ اس کو کبھی میثاق کہا گیا ہے، میثاقاً غلیظا، میثاقاً غلیظا، اور کبھی اس کو عقد کہا گیا ہے۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ کہ گرہ لگائی ہوئی چیز، اتنی سخت، اور یہ اتنا مضبوط معاہدہ ہوتا ہے، عروسی معاہدہ، کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ کبھی نہ ٹوٹے۔ چلیں حالات ایسے آ جاتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک ہے کہ علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن اب تو ہم ہر دوسرے تیسرے دن یہ سنتے ہیں عدالت جا رہی ہے کوئی خاتون خلا لینے کے لیے، گھر میں ناچاکی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تیسرے دن ہماری بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں کہ جی طلاق ہو گئی ہے۔ تو وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو قرآن نے آج جس کی نشاندہی کی ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہ ہو، ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں سب سے پہلے نا اس کو واضح کریں کہ پسند نہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ جی، کیا حسن کے اعتبار سے پسند نہ ہو؟ تو قرآن نے پہلے اجازت دے رکھی تھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جی، کہ تم اپنی پسند کی پھر شادی کرتے ہیں۔ جی، پھر یہ کیا ہوا کہ شادی کے 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پسند نہیں ہے، جی، تو پہلے پسند کر لیتے۔ جی، ایک تو یہ ناپسند ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے، دوسرا اور کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں اگر پسند نہ ہو تو، لیکن قرآن نے پھر بھی یہی کہا ہے کہ تم اس میں خیر تلاش کرو۔ جی، خیر تلاش کرنے سے مراد کیا ہے؟ نبھا کر رکھو۔ نبھا کر کے رکھو۔ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور قابل عزت سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں صبح کی اس پر نور ساعتوں میں الحمدللہ۔ اپنی کلام سے بہرور ہونے کی توفیق بخشی، اور یہ اعزاز بھی اس چینل پبلک ٹی وی کو حاصل ہے، الحمدللہ۔ اور پھر اس اعزاز میں جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے آپ استاد محترم حضرت محترم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ طاہر مصطفیٰ صاحب حافظکم اللہ الامین دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی رہنمائی اور ترتیب سے بتائے گئے اور پوچھے گئے سوالات ہیں جو سامعین کے لیے باعث رحمت ہیں، اور ان سے ہم اور سب استفادہ کرتے ہیں۔
دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، جی جی اس پر پہلے ان محرکات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ظاہری اور باطنی دونوں آج کمزوریاں بڑی عیاں ہیں، کہ ایک تو ہماری خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جس سے انسان کے اندر عدم برداشت، ٹالرنس وہ اب نہیں رہی، عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے، یعنی برداشت نہیں رہی، جی جی اور ٹالرنس چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اس کو ہم پھر ناقابل اس برداشت بات کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ جس سے پھر تو میں کرتے کرتے وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیوں انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جسمانی یعنی صحت کے یعنی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کے صحیح انتخاب کے لیے اللہ نے قرآن میں کتنے خوبصورت، جو پچھلے سبق میں یہ گزر گیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صحیح۔ حلال اپنی جگہ پر لیکن طیب بھی ہو، جو کہ تمہارے جسموں کے لیے فائدہ مند بھی ہو، جس سے آپ کی جسم کی جو غذا ہے جس کو تم کھا رہے ہو وہ آگے اس کے اچھے اثرات بھی مرتب کرے۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جو کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا کوئی ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے، تکلیف کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں علاج کرتا؟ آج کل کے سکیٹرسٹ جو ماہر نفسیات ہیں، میں خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اکثر جو مریض آ رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کوئی چیز اکساتی ہے کہ ہم طلاق دے دیں۔ یعنی یہ لفظ انہوں نے کہا کہ میرے تجربے سے بہت سے متعدد مریض ایسے آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیروں کے پاس گئے، کس کے پاس گئے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، کہ ہمارا دل کہتا ہے ہم اس بیوی کو طلاق دے دیں۔ لیکن جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کی جسمانی حالت چیک کی، جیسے وہ ڈاکٹر ہے تو اس نے اس کے اندر وہ کمیاں دیکھیں کہ جو اس کے اندر جسمانی طور پہ برداشت کی کمی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر اس کا علاج کیا، اس کے بعد وہ اس کی زندگی ایسی خوشحال گزر رہی ہے۔ تو آج میں یہ سمجھوں گا کہ اگر پہلی طور پر اگر اپنی زندگی میں جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو فٹ اور سیٹ رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ شرح طلاق جو بڑھ رہی ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اور دوسری جو مین وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے، وہ کس کو پتہ نہیں۔ معاشرے میں آج بے حروی عام ہو گئی ہے اور اس قدر بے حیائی عروج پر ہے کہ وہ طوائفہ عورتیں کہ جنہوں نے امت کے ان نوجوانوں کو، اور وہ ایسے نوجوان کہ جنہوں نے امت کی ان نوجوان بچیوں کو جو نہایت طیب اور پاک ہیں، ان کے ذہنوں میں ایسے ایسے خیالات اور ایسی یعنی انسانی زندگی میں عیش و تعیش کی وہ نمو پیدا کر دی ہے کہ جس سے کوئی شخص اپنی گھر کے اندر رہنے کی زندگی کو وہ اس سے کم سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بے حیائی کا دروازہ اور بے حیائی انسانوں کے گھروں تک فساد کو پیدا کر سکتی ہے، بالکل ٹھیک، اور یہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے۔ یہ بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب ایک تو کچھ جسمانی اعتبار سے ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید نے روشنی ڈالی، عدم برداشت ہم میں پیدا ہو گیا ہے، نفسیاتی اعتبار سے نفسیاتی اور جسمانی وجوہات کی طرف اشارہ کیا، لیکن میرا سوال ابھی وہاں برقرار ہے کہ یہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے، کلام اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہ ہو تمہاری بیوی، ایک مین ریزن تو یہ ہوتی ہے نا کہ پسند نہیں ہے، تو پھر ہاں اس سے اگلی بات آتی ہے کہ برداشت نہیں ہم کر پاتے۔ ہر انسان جو بھی کائنات میں موجود ہے معصوم عن الخطا انبیاء، انبیاء کے بعد صحابہ کرام، اگر کسی کی عفت اور عصمت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، گواہی دی جا سکتی ہے تو صحابہ کرام، اور اس کے بعد اولیاء اعظام، ٹھیک ہے۔ عام انسان ہم ٹھیک ہے برداشت نہیں کرتے چیزوں کو، لیکن قرآن نے کس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہ ہو تو تم پھر بھی اس میں خیر تلاش کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ اسی چیز میں تمہاری خیر رکھی ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے۔ روشنی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب بنیادی ان چیزوں کی طرف تذکرہ کر رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن حکیم نے انسان کو جو چیزیں سکھائی ہیں،
ہمیں بیسیکلی انسان کا سٹرکچر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی انسان جو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا اور بہت ہی اچھا جملہ فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، جی اس کے علاوہ کوئی انسان مکمل خیر نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ انسان میں خیر اور شر، اچھائی اور برائی دونوں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان اچھائی کا مجموعہ ہو، کہیں نہ کہیں انسان میں کوئی نہ کوئی انسانی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو اس کمی کی کئی صورتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو کہ وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر تفصیل سے یہاں جی جی بالکل۔ ناظرین کرام، سوال بہت اہم میں نے رکھا ہے اپنے مفتیان کرام کے سامنے، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وقفہ ہے، وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن حکیم میں جو کہا ہے کہ عورت تمہیں پسند نہ ہو، تو اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے، یہ بات سمجھ لینی کوئی چاہیے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، اور اس رشتے کی نوعیت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر دو اجنبی انسان، یعنی اجنبی ترین انسان قریب ترین انسان بن جاتے ہیں اس نکاح کے رشتے کے ذریعے سے، صحیح۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم اور اسلام کا مزاج جو ہے وہ اعتدال کا ہے۔ جی اسلام ہر معاملے میں اعتدال کا درس دیتا ہے اور تمام احکام اعتدال پر مبنی ہیں، تو اس لیے جو پسند نہ ہونے کی مختلف شکلیں، مثلا صورت کے اعتبار سے پسند نہ ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور معمولی خامیاں ہو سکتی ہیں، تو قرآن حکیم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں جلدی نہ کرو، صحیح، صبر سے کام لو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے خیر کا راستہ نکال لے، یعنی اللہ تمہیں کوئی اولاد صالح دے جو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں جی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ حکم صرف اس خاص رشتے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عام ازدواجی عام جو زندگی ہے معاشرتی، اس میں بھی تمام معاملات میں، تمام معاملات کے اندر خوشحال رہنے کا ایک بڑا نفسیاتی نقطہ ہے اور طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کسی چیز میں ایک خامی ہے، بات تو ہمیں گھر پسند نہیں ہوتا، ہاں تو ہو سکتا ہے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَشَرٌ لَكُمْ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے مکروہ ہوتی ہیں، جی اور کچھ چیزیں جن کو آپ مکروہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے محبوب ہوتی ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی اگر سامنے رکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، صاف ایک واضح مرفوع حدیث، مشہور حدیث ہے کہ آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری اصل زیادہ غلطی ہمارے مردوں کی بھی ہے کہ جو اس وقت طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کہ جیسے رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر پھر بھی نہیں آرام آ رہا تو گھر سے باہر چلے جائیں، پانی پی لیں، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیریں بھی رکھی ہیں، برائیاں بھی رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ خوشبختی کی علامات میں ایک نیک بیوی ہے اور جو فرما بردار اولاد ہے۔ اب یہاں یہ بھی ایک بات یعنی سوچنے کے نظر میں ہے کہ اکثر ہمارے جو بچیاں آتی ہیں کیونکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جب دوسرے گھر جائیں تو ماں باپ ان کو ایسی تربیت دیں کہ یہ اب آپ کا گھر وہ ہے، اب آپ کے ماں باپ دوسرے وہ ہیں،
وہاں آپ نے ان کے مزاج کے مطابق ہی اپنے مزاج کو ڈھالنا ہے، جی جی نہ کہ اپنے مزاج کے مطابق ان کو ڈھالنا ہے۔ اگر یہ روش ہماری بچیوں میں اگر آ جائے تو پھر وہ خیر ہی خیر کا باعث ہوں گی۔ میں نے بہت سے ایسے خاندان دیکھے ہیں ہم کہ تعلیم جو خوبصورت نہیں ہیں لیکن ان کے گھر آباد ہیں، تعلیم ان دلوا کے بھیجتے ہیں، جی تربیت صالحہ جو گھر سے ملنی تھی گھر سے اس کی کمی ملنی رہتی وہ ہے۔ کمی رہ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کے سبق کے آغاز پر۔ آغاز میں ہے قرآن کریم کے اس حکم کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی میراث میں لے لو؟ کیا کچھ خاص شان نزول ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے یعنی کہ آنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبعوث ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت میں یہ بالکل عام روش تھی کہ عورتوں کو تو وہ کھلونا سمجھتے تھے، جیسے آپ نے شروع میں تمہیداً بھی یہ بات بتائی ہے، جی جی اور وہ ان کو حق کے میراث سے بھی محروم رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان عورتوں سے جن عورتوں سے محرمات کا حکم ہے جو آگے سبق آئے گا، جی جی ان سے اس لیے نکاح کر لیتے تھے تاکہ اس کا مال ہمارے پاس رہے، صحیح، یا پھر ان کو اس لیے روک کر رکھتے تھے گھروں میں تاکہ وہ مال کسی اور کے پاس نہ جائے اور وہ ہمارے گھر ہی کے اندر رہ کر ہمارے رحم و کرم سے یہیں مر جائے اور پھر اس کے مال کے ہم وارث بن جائیں۔ اور دوسری جو خاص وجہ ہے کہ جس میں خلع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ایک عورت کا حق ہے کہ جہاں اگر عورت کا دل نہیں لگ رہا، ما طاب لکم من النساء، جیسے مردوں کے لیے حکم ہے ایسی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ایک مرد اس کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق نہیں ہے اور وہ گھر ایک جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے تو وہاں اس عورت کو خلع کا حق اللہ نے دیا ہے۔ اب مرد کو بھی چاہیے کہ اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو طلاق دے دے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو وہ اپنا حق کے مہر معاف کرے، اور یہ حق کے مہر معاف کرنا یہ خلع کہلاتا ہے۔ اب حق کے مہر سے زیادہ وصول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خصلت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ عورتوں کو اتنا تنگ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ وہ تنگ بجنگ آمد ہو کر وہ پھر خلع کا سوال کرتی تھیں، حالانکہ وہ خلع چاہتی نہیں تھیں، جی جی لیکن ان کے وارثین یا ان کا خاوند وہ ان کو اس حد تک پہنچا دیتا تھا کہ وہ پھر خلع مانگتی تھیں اور خلع میں پھر وہ اپنے مرضی کا مال ان سے وصول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اس طرح سے آپ نے اگر کسی عورت پر ظلم کیا تو یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا۔ صحیح، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے اس طرح کی جو واقعات ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں بھی آج عام ہو چکے ہیں کہ ہم دولت کو دیکھ کر پہلے تو ہم نکاح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ چیز ان کے وصول نہیں ہوتی اور اس کا جو گھر والا یعنی اس کا جو اس کا والد ہے اگر وہ اس کے مال کو دیکھ کر شادی کر کے اس لڑکی کو اپنے گھر میں لے آیا ہے اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعد میں وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، تو یہ ڈیمانڈ پوری کرنا کوئی شرعاً اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری نفسانی خواہشات اس قدر تعیش کی اور اس قدر یعنی کہ آگے بڑھ چکی ہیں، تجاوز کر چکی ہیں کہ جس سے پھر ہم طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جا تو اپنے گھر میں نے تیرے ساتھ نکاح اس لیے کیا تھا کہ تو اپنے ماں باپ کا مال لے کے آئے گی، حالانکہ ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہے، جب تک وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں وہ اس اپنے مال کا مالک ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے مال کو وہ پہلے اس کے مرنے سے پہلے اس سے حاصل کرنا چاہے۔ جتنا حق ہے جو مہر کی شکل میں ہے یا وغیرہ یا اس کے نان نفقہ کی شکل میں ہے یا اس کے استعمال میں ہے یا اس کے گھر کے اندر معاملات کے اندر ہے، اس سے بڑھ کر اسلام نے کوئی قید اور کوئی شرط اس پر عائد نہیں کی ہوئی۔ بالکل یہی وجہ تھی اصل۔ ٹھیک جناب ڈاکٹر احمد دین صاحب، آج ہی کے سبق میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو تم اپنی عورتوں کو مہر کی صورت میں یا ہدیہ کی صورت میں دے چکے ہو تو اس کو واپس نہ لو۔ مہر کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس ناقابل واپسی ہوتا ہے، ہاں عورت اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے اگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ یا آدھا حصہ یا سارا معاف کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پچھلے اسباق میں ہماری بات گزری ہے تم خوش دلی سے دیا کرو لیکن اب دے کے واپس نہ لیا کرو۔ قرآن کریم کو یہ تلقین کیوں کرنی پڑی ڈاکٹر صاحب؟ یہ گزشتہ جو حکم بیان ہوا ہے جی اور ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب نے اس کی تشریح کی ہے، یہ اصل میں اسی مضمون کا ایک تتمہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورتوں پر ظلم ہوتے تھے، اسلام نے آ کر عورت کے حقوق کا تحفظ کیا، اور اس تحفظ کے سلسلے میں یہ والی جو آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ اس کا ایک تتمہ ہے گزشتہ مضمون کا،
زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناخوش ہوتا یا طبی رغبت کی بنیاد پر کہیں اور نکاح کرنا چاہتا تو وہ یوں کرتا تھا کہ اپنی بیوی کو ناجائز ستاتا، تنگ کرتا یا اس پر تہمت لگاتا تاکہ یہ حق مہر میں سے کچھ واپس کر دے یا سارا واپس کر دے اور عقد ثانی جو دوسرا نکاح ہے اس میں کام آئے۔ صحیح۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی ممانعت کی ہے کہ ایسا کرنا طبی رغبت کی بنیاد پر نکاح کی غرض سے دوسری جگہ پر بیوی کو ایذا پہنچانا اور اس سے مہر واپس لینا، اس کو اسلام نے منع قرار دے دیا، اور شروع میں اس آیت میں ہے لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جی چونکہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس میں حق مہر کے علاوہ اور بھی تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں، اور تحفہ دے کر واپس لینا یہ ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور چاہے جائے کہ آپ اپنے ایسے مقدس رشتے میں بندھے ہوں اور پھر وہاں سے آپ وہ چیزیں واپس لیں، تو شریعت نے اس کو منع قرار دیا اور فرمایا کہ اگر تم قنطار مطلب خزانہ بھی دے چکے ہو تو اسے ڈھیروں ڈھیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قنطار سے مراد 1200 سونے کے سکے ہیں۔ تو اس میں مختلف تشریحات ہیں، اور بعض جگہوں میں بہت زیادہ مال کا تذکرہ ہے کہ بہت زیادہ مال جو ہے وہ تم نے دے دیا ہو تو تب بھی واپس نہ کرو۔ تو یہاں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے کہ حق مہر میں اگر زیادہ مقرر کر دیا جائے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، البتہ بہتر تو یہ ہے کہ حق مہر کم ہو یا اتنا ہو کہ جو ادائیگی کے قابل ہو، صحیح، انسان کی اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ بڑے بڑے مہر رکھ لیے جاتے ہیں لیکن پھر اس کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو حق مہر اتنا ہونا چاہیے جتنا انسان ادا کر سکے، اگر گنجائش بہت زیادہ کی ہے تو ادا کرنے پر قدرت ہے تو پھر بہت زیادہ رکھنے پر میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر برسر ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک بار لوگوں کو تلقین کی کہ حق مہر کم رکھو، تو جب آپ نے یہ تلقین کی تو وہاں سے ایک عورت ان میں سے ایک کھڑی ہوئی اور انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ عمر اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے تو کیوں منع کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جو تم مہر مقرر کرنا چاہتے ہو مہر مقرر کرو۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع پر حضرت عمر فاروق نے دعا بھی دی کہ اگر ایسی بوڑھی عورتیں جو اس وقت منہ پہ تھوڑا سا کپڑا بھی ڈال کے چھپا رہی تھی، حالانکہ بوڑھی عورت پر پردہ واجب نہیں ہے، پردہ اس پر فرض نہیں رہ جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی چہرے کو چھپا کے حضرت عمر فاروق کے سامنے جب کہنے لگی تو حضرت عمر فاروق نے دعا بھی دی، جب ایسی بوڑھی عورتیں دین کی فہم رکھنے والی موجود ہیں تو عمر انشاءاللہ راستہ ہدایت سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف پر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جیسے ہمارا عمومی مزاج ہے کہ اگر ہم بڑے ہیں تو ہماری ذہانت کو، ہمارے علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو یہاں پر اس میں ہمارے لیے ایک درس یہ بھی ہے کہ حق اور سچ بات جس کی طرف سے بھی آ جائے، جی ہم چاہے کتنے بڑے منصب پر بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اسے داد بھی دینی چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دوبارہ دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا چوتھا پارہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، جو سیاق و سباق چل رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ تم ان کو مہر دے کر واپس نہ لو، ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر ان کو دے چکے ہو تمہیں حق نہیں ہے،
اگر حسن معاشرت سے زندگی بسر ہو رہی ہے تو تم عورتوں سے واپس لینے کا حق نہیں رکھتے. صحیح. ہدیہ دیا ہے وہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ ہدیہ دے کے تحفہ دے کے واپس لینا یہ تو ویسے ہی غیر اخلاقی ہے. لیکن ایک شک ضرور رکھی ہے کلام اللہ نے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اگر عورت بد چلنی پر آمادہ ہو جائے الگ بات ہے. صحیح. اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اس میں پھر وہی جواز کی صورت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اگرچہ طریقہ کار تو وہی ہے جو الرجال قوامون میں ہے کہ فضربوہن، ان کو مارو اور اس کو اپنے پہلوؤں سے اپنے بستوں سے علیحدہ کر دو. وہ ترتیب میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی یاتین بفاحشۃ مبینہ فضربوہن وہجروہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا. حکم تو قرآن کا ایک واضح طور پہ موجود ہے، لیکن یہاں کیونکہ ایک شخص نے نکاح کیا کس لیے ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے شروع میں کہ نکاح ایک میثاق غلیظ ہے. غلیظ سے مراد یہ نہیں نعوذ باللہ کوئی بری چیز، یہ عربی کا لفظ ہے کہ بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی زبردست عقد ہے، اور اس عقد کو ایسے آسانی کے ساتھ توڑا جائے گا. اچھا، یہ عقد کس لیے کیا گیا ہے؟ نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مودت اور اللہ تعالیٰ نے بقائے نسل انسان اور ایک ایسا پاک رشتہ ہے کہ جو نسب کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر وہ نسب کو پاک رکھنے والی وہ اپنے نسب کو پاک نہ رکھ سکے تو پھر وہی حکم ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. پہلے تو یہ کہا، یہ بھی کنڈیم کیا گیا کہ کوئی بری بات یا برا الزام یا اس پر زنا کا الزام لگا کر اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ خلو پر آ کر آپ سے خلا مانگے. لیکن اگر ایسی کوئی صورت موجود ہے واقعتاً کہ وہ فحش کام کر رہی ہے یا بدچلنی کی طرف چل پڑی ہے تو پھر اجازت اس بات کی قرآن پاک اس دلیل سے دے رہا ہے کہ پھر آپ اس سے وہ اپنا مہر جو ہے واپس لے کے اس کو خلا پر مجبور کر سکتے ہیں. جیسے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت. حکم تو یہ تھا جو پہلا حکم تھا، اگرچہ وہ منسوخ ہے. اس کے بعد حکم زنا کی سزا کا ہے، لیکن اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فامسکوہن بالمعروف سے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو پھر گھر میں ٹکا کر رکھ دو، اس کو گھر سے نکلنے سے روکو. پہلا قرآن یہ کہتا ہے. فوری طور پہ کھلے کا حق نہیں ہے، فوری طور پہ اس سے مہر مانگ کر اپنا خرچہ مانگ کر اس کو فارغ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ اس وقت میں ہے جب آپ نے اس کے لیے راستے بند کیے، گناہ سے بچانے کے سارے اسباب و تدابیر پوری کی. اب وہ گھر میں پھر بھی نہیں ٹکتی تو پھر اب اس کے بعد ایسی عورت کا گھر میں رہنا اس کا جواز نہیں بنتا. پھر وہ مرد اس کو اس حالت تک لے آ سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو جو اس آیت کے پیچھے جو سیاق آ رہا ہے، سیاق و سواق سے جو اس کا تعلق آ رہا ہے، تو ایک جواز کی صورت میں اس کو خلے پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس کرے اور پھر اس کے بعد اس گھر سے رخصت ہو. خلے پر جو مجبور کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مرد طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ تو وہی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اصل حکم تو طلاق کا ہے کہ شرعاً اسلام نے طلاق کا حکم کیا ہے. پھر فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت کا لفظ ہے کہ اس وقت تک اس عورت کو گھر پہ پابند رکھو، صحیح، اس کو طلاق مت دو. اگر اس کے راستے گناہ کے رک سکتے ہیں تو حتی الوسع کوشش کرو. رسول اللہ کا یہی فرمان ہے، قرآن کی آیات بھی یہ کہتی ہیں. لیکن اس آیت کے سیاق سے ہی جو پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان سے وہ زیادہ مال لے لیتے تھے اور پھر ان سے پھر رخصت اس کو کر دیتے تھے، تو وہ رخصتی کی ایک اجازت اس صورت میں ایک جواز کے درجے میں ہے. حکماً وہی حکم ہے جو شریعت نے پہلے ہمیں بتا دیا. ٹھیک جناب ڈاکٹر احمد دین صاحب. اچھا، ایک اور شک کلام اللہ نے بیان کی ہے یہاں پر، اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا. کیا تم مال واپس لینے کے لیے اس پر اب کوئی الزام لگاؤ گے، اس پر کوئی گناہ تھوپو گے؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ تبصرہ فرما دیں آپ. اصل میں ابھی جو ڈاکٹر مفتی امداد محمود صاحب نے جو ایک صورت بیان کی قرآن حکیم کی اس آیت کی تشریح میں کہ حق مہر کو واپس لینا یا ہدایہ کو واپس لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی فحش بین میں کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو جائیں. تو چونکہ یہ اجازت تھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بیوی سے اگر تنگ ہوتے
یا اس سے جو ہے وہ جان چھڑوانا چاہتے اور اپنا حق مہر بھی واپس لینا چاہتے تو وہ اس پر تہمت لگاتے تھے، اس پر کوئی عیب لگاتے تھے. تو شریعت نے فرمایا کہ یہ تمہارا مہر کو واپس لینا اس سے یہ ایسے ہی ہے کہ تم اس پر کوئی عیب لگا رہے ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی صورت میں یہ جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے کہ جب ایک عورت جو ہے وہ عقد کے تحت، پختہ عہد کے تحت آپ کے نکاح میں آ چکی ہے اور اس نے اپنا آپ تمہیں سپرد کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو مہر تمہارے اوپر واجب ہے. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ تم اس مہر کو واپس لے لو. تو یہی ایک صورت تھی. تو فرمایا کہ تمہارا یہ مہر واپس لینا اس پر تہمت لگانے کے مترادف ہے. یعنی یہ اتنا بری چیز ہے، جیسے کسی پر ناجائز تہمت لگانا بری چیز ہے، اسی طرح یہ مال واپس لینا اور پھر دیگر چیزیں جو ہیں نکاح سے متعلق ان کو خلا کی شکل دینا، یہ بھی اتنا ہی مکروہ اور برا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو دوسری ایک چیز یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعین میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ کا جو ہے وہ اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی اور شوہر کی نافرمانی ہے. فاحشہ مبینہ سے مراد یہ بد زبانی اور شوہر کی نافرمانی. یہ سب سے بہترین. اور دوسرا قول ابو قلابہ رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ فاحشہ بینہ سے مراد زنا اور بے حیائی ہے. تو یہ دونوں اقوال کے تحت یہ تینوں چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ عورت اگر بد زبانی کرتی ہے اور اس قدر بد زبانی کرتی ہے کہ اب اس کے جتنے بھی سد باب ہو سکتے تھے وہ کر کے دیکھ لیے، کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی، یا وہ اتنی نافرمان ہے. اب دیکھیں نا، نکاح میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہیں. اب معاشی ذمہ داریاں شریعت نے شوہر پر ڈال دیں، گھر کی ساری ذمہ داریاں اور شوہر کی اطاعت بیوی کے ذمہ ڈال دی. اب اگر وہ اس کی اطاعت ہی نہیں کرتی، اس کی کسی بات کو مانتی ہی نہیں ہے، اس کا گھر چھوڑ کے کہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے، یا اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی باتوں کو نہیں مانتی، تو شریعت نے پھر یہاں پہ پھر اجازتیں دی ہیں، جیسا کہ زناکاری اور بے حیائی میں. اب نکاح کا مقصد تو شوہر کے حسب نسب اور عزت کی حفاظت ہے. اب اگر کوئی عورت اس کے حسب نسب کو ہی مشکوک بنا دے، ایسی حرکات بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر تو یہ عقد کسی کام کا نہیں ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ تھوڑا سا اور بھی ساتھ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا. وہ یہ ہے کہ جہاں جیسے مفتی ڈاکٹر رحمت الدین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں فاحش مبینہ کی دو تشریح کر دی گئی ہیں، لیکن خلو میں یہ کوئی شرط نہیں ہے. خلو میں تو ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی تو وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس پر فحش کا الزام بھی نہیں تھا یا وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپ سب نے عورت کی سیفٹی کی خاطر بھی اس لیے مہر رکھا ہے. مہر جتنا زیادہ ہو اس کی سیفٹی ہے آج کے اس دور میں، کیونکہ جب طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے تو اگر تھوڑا بہت پہلے مہر دے دیا جائے اور پھر باقی مہر معجل کر کے غیر معجل کر کے رکھ دیا جائے تو اس میں وہ کم سے کم وہ مرد کم سے کم اتنا ضرور خیال رکھے گا کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو مجھے اس کا جو میرے اوپر مہر ہے وہ مجھے دینا پڑے گا. اگر وہ تھوڑا مہر ہوگا وہ تو پہلے دے دے گا، پھر بعد میں تو وہ اس کو فارغ کر دے گا، اس کو تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا. میں تو یہی سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں کہ آج کے اس دور میں مہر کا زیادہ رکھنا بھی عورت کی سیفٹی ہے اور طلاق کی جو شرح بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اس طلاق پر جو 3 طلاقیں ہیں اس پر بھی باقاعدہ تعزیری طور پر سزا مقرر ہونی چاہیے تاکہ ایسی حالت گھروں میں پیدا نہ ہو کہ جس سے دوبارہ بندھن بننا مشکل ہو جائے اور خاندانوں کے خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں اور پھر اس کے بعد اولاد کا حشر نشر ہو جائے اور وہ بیچارے پھر قسمہ پرسی کی زندگی گزاریں. تو اس مہنگائی کے دور میں آج کے اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے. طلاق ثلاثہ جس کو 3 طلاقوں کی صورت میں اگرچہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس پر تعزیر کا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، آخر میں جو مفتی امداد محمود فرید صاحب نے خلاصہ بیان کیا ہے پورے سبق کا وہ یہ ہے، انہوں نے بڑی ایک اہم بات کہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا ایسے ہی ہے جیسے گولی بندوق کی نالی سے نکل گئی، سو نکل تو گئی ہے
لیکن اس پر سزا ہونی چاہیے، اس پر قانون ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے کلام اللہ میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق دینے کے لیے بیک وقت 3 لفظ نہ کہہ دیا کرو بلکہ وقفہ رکھا کرو، 3 طہر کا وقفہ ہے اس میں، اس لیے کہ تم سوچ لو، سوچ سکتے فیصلہ کر پچھتانا ہے تو پچھتا جاؤ، اور پھر گھر بسانا ہے تو گھر بسا لو، پچھتانا ہے تو پچھتا جاؤ۔ مواقع دیے اللہ رب العزت نے، اور 3 طلاقیں جیسے میں نے کہا ہو تو جاتی ہیں، فقہ حنفی کے مطابق ہو جاتی ہیں، لیکن وہ قابل تعزیر جرم ہونا چاہیے، اس پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔